بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے تفہیم نمبر 3 کیوڑا کی سیر کی تھی۔ آج ہم تفہیم نمبر 4 مل جل کر رہنا کریں گے۔ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس کے کچھ پھلوں کے باغ تھے جن کی وہ خوب دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس آدمی کے 5 بیٹے تھے، وہ سب کے سب آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ باپ چاہتا کہ وہ مل جل کر رہیں اور کام میں اس کی مدد کریں، اس لیے وہ لاکھ ان کو سمجھاتا، لیکن وہ لڑکے کسی طرح باز نہ آتے۔ آدمی نے سوچا اگر یہ لڑکے یوں ہی آپس میں جھگڑتے رہے تو نقصان اٹھائیں گے اور دوسرے ان کی لڑائی کا فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے کچھ ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ پانچوں بھائی جھگڑا بند کر دیں اور مل کر رہنے لگیں۔ سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ اسی طرح آپ نے باقی بھی پڑھائی کر لینی ہے اس تفہیم کی۔ اب ہم صفحہ نمبر 17 پہ سوال نمبر 1 دیکھیں گے۔ سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ آدمی نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ آدمی نے اپنے بیٹوں سے کہا، آج میں ایک ضروری بات تم کو سمجھانی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بانس کی تیلیوں کا گٹھا ان کے سامنے ڈال دیا اور اسے باری باری توڑنے کو کہا۔ باپ نے بیٹوں کو کیا نصیحت کی؟ باپ نے بیٹوں سے کہا، اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے، اسی لیے تم سب بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دو اور مل کر رہو تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی طرح باقی سوال بھی کر لیں۔ مل جل کر رہنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ 4 لکھیں، اور لڑنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ 4 جملے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے الفاظ کو اس طرح جملے بنائیں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ دیکھ بھال، کرن اپنے پودوں کی خوب دیکھ بھال کرتی ہے۔ کامیاب، محنت کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے باقی جملے بھی بنا لینے ہیں۔ اگلا سوال دیکھ، خط نویسی، چین میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو خط لکھ کر اسے اپنے ملک کے بارے میں دلچسپ باتیں بتائیں۔ لوگ، لباس، رہن سہن، موسم، مشہور مقامات کے بارے میں آپ نے خط میں لکھنا ہے۔ خط کو سٹارٹ آپ نے ایسے کرنا ہے، کمرہ امتحان، ا ب ج اور جو تاریخ ہے وہ لکھنی ہے۔ پیارے دوست ارسلان، السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت مطلوب چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ آپ نے اپنے پچھلے خط میں مجھ سے میرے ملک کے بارے میں دلچسپ باتیں بتانے کو کہا تھا۔ پاکستان کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگ محنتی اور جفا کش ہیں۔ چونکہ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے، لیکن یہاں کے مختلف صوبوں میں مختلف لباس پہنا جاتا ہے۔ کشمیری اور سندھی جن میں قابل دید ہیں۔ ہر صوبے اور علاقے کے لباس ہی نہیں بلکہ رہن سہن بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہر علاقے کے اپنے اپنے رسم و رواج ہیں۔ اسی طرح آپ نے موسم کے بارے میں اور مشہور مقامات کے بارے میں بتانا ہے۔ پاکستان کے مشہور مقامات بھی ہیں جن میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مینار پاکستان، آسو جھیل، گوادر، شیش محل، فیصل مسجد، گول مسجد اور مری وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے اختتام آپ نے خط کا ایسے کرنا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس بار چھٹیوں میں پاکستان ضرور آئیں گے۔ جب آپ پاکستان آئیں گے تو ہم پاکستان کے مشہور مقامات کی سیر کریں گے اور میں آپ کو پاکستان کی ثقافت بھی دکھاؤں گا یا دکھاؤں گی۔ گھر والوں کو سلام۔ اور خط کے لاسٹ میں آپ نے وسلام آپ کا دوست ا ب ج سے اینڈ کرنا ہے خط کا۔